أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله کیف یحیی الارض بعد موتها. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، شب جمعہ لیلۃ الدعا ہے، اور وہ رات کہ جس رات کے اندر معصومین کی روایت کے مطابق پروردگار عالم اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے سے ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. تو لیلۃ الدعا وہ شب کہ جس شب کے اندر پروردگار عالم کی رحمت یوں تو وسیع ہے ہی اور زیادہ وسیع ہو جایا کرتی ہے. اسی عنوان سے قرآن کریم کی مشہور معروف سورہ، اور اس عنوان سے بھی اہم ترین سورہ کہ آپ نے اس کی تلاوت ماہ مبارک رمضان کے اعمال کی شبوں کے اندر یقیناً کی ہے. سورہ روم ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 50 کا ایک حصہ. پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے، کیونکہ قرآن تمام بنی نوع انسانیت کے لیے آیا ہے. پروردگار عالم نے قرآن کو کسی ایک نسل، کسی ایک مذہب کے ساتھ قید نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ فقط مسلمانوں کے لیے قرآن ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے افراد کے لیے بھی ہے، تاکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کے قرآنی معجزے ہونے کو سمجھ سکیں. یہی قرآن زندہ معجزہ اس عنوان سے ہے کہ قرآن کے معانی ہر انسان کے لیے نئے ہو جاتے ہیں. اب آپ سوال کریں گے کہ کیسے نئے ہو جاتے ہیں؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کہ مفاہیم ایسے ہیں کہ جو ہر انسان کے اعتبار سے مختلف ہیں. نہیں، قرآن وہ جامع کتاب ہے کہ جس کتاب کے معانی جو ان پڑھ ہے اس کی سمجھ کے مطابق بھی ہے، جو پڑھا لکھا ہے اس کی سمجھ کے مطابق بھی ہے.
اگر افلاطون اور ارسطو جیسے افراد ہوں تو ان کی عقل و دانش کے اعتبار سے بھی ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے لیے بھی قرآن حجت ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم ہیں. قرآن نے ہر طرح کے شخص کو مخاطب کیا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو. تو پروردگار عالم نے دعوت فکر دی ہے ہر انسان کو جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اور کس طریقے سے اپنے مخاطب کیا ہے کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ، غور کرو، دیکھو کہ کہاں کہاں پروردگار عالم کی رحمت کے اثرات موجود ہیں. فانظر الی آثار رحمت اللہ، سورہ روم 30واں سورہ ہے، 50ویں آیت. خداوند عالم کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو. اور پھر خود مثال بھی دے رہا ہے پروردگار کے. من جملہ مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ پروردگار اس زمین کو کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، جو کسی بھی اعتبار سے قابل کاشت نہیں ہوتی ہے، اسے زندہ کر دیا کرتا ہے کسی دوسری چیز کے لیے. آج کے دور کے اندر جہاں سائنسی بنیادوں پر چیزوں کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا جاتا ہے، کسی زمین کی پیداواری صلاحیت یا پروڈکشن کے حوالے سے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کون سی زمین کس چیز کے لیے زیادہ ایفیکٹو ہے. اور آج کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں بروئے کار لائی جاتی ہیں. جب کسی زمین پر کوئی پروجیکٹ کھڑا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ طور پر اچھی طریقے سے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے کہ اس زمین کے اندر کون سی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، یا اس زمین کے اندر آیا یہ اس کی حیثیت بھی ہے کہ یہاں پر اس کو کھڑا کیا جائے، کوئی عمارت کو یا کسی پروڈکشن کو یہاں پر کیا جائے یا نہ کیا جائے. قرآن کریم دعوت دے رہا ہے کہ وہ پروردگار کے جو ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا کرتا ہے، یہ خداوند عالم کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ظاہری اعتبار سے تم سمجھ رہے ہو زمین مردہ ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ اسے زندہ کر رہا ہے. اور پروردگار عالم نے اس رحمت کو انسان کی پوری زندگی کے اندر عیاں رکھا ہے اور پوشیدہ بھی رکھا ہے. زندگی کے اندر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر علی اعلان دی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اسے پوشیدہ کر کے دی ہیں. انسان فہرست کو خود مرتب کر سکتا ہے. مولا کائنات کا وہ جملہ کہ جو شب جمعہ دعائے کمیل کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں، فقط ایک جملہ کافی ہے انسان اپنی حیثیت کو پہچانے. مولا کائنات کا یہ جملہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا مولا کائنات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کوئی خطا تھی کہ جو مولا نے یہ جملہ کہا؟ نہیں، یہ ہمارے لیے جملہ ہے کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. کہ پروردگار کتنی ایسی خوبیاں تو نے میری لوگوں میں مشہور کر دی کہ جس کا میں اہل نہ تھا، جو مجھ میں موجود ہی نہ تھی. آج دنیا جانتی ہے کہ ہم بہترین ہیں، دنیا جانتی ہے کہ فلانا شخص نیکی کرتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ ایک شخص بڑھ چڑھ کر خیرات میں حصہ لیتا ہے. شاید اصلاً ایسی کوئی چیز نہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے یہ خوبی لوگوں کے اندر مشہور کر دی. یہ خداوند عالم کی رحمت ہے. اور اس رحمت کو پروردگار عالم نے ابتدائے انسانی سے لے کر انتہائی انسانی تک رکھا ہے. چاہے انسان دنیا میں ابھی آیا بھی نہ ہو، پروردگار عالم نے رحمت کا سلسلہ وہاں سے شروع کیا ہے. اور یہ سلسلہ آخر تک رہے گا کہ جب تک روز قیامت نہیں آ جاتی اور حساب و کتاب کی منزلیں طے نہیں ہو جاتی. پروردگار عالم نے اس حساب کتاب کو ختم نہیں کیا جب تک اپنی رحمت کو خلق نہ کیا. معصوم کا جملہ یہ ہے، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 100 رحمتوں کو خلق کیا. 100 رحمتوں کو خلق کرنے کے بعد جب انسانیت کو خلق کیا ہے، چرند پرند اور مخلوقات کو خلق کیا ہے، روئے زمین پر فقط ایک رحمت کو بھیجا ہے. 99 رحمتیں روز قیامت کے لیے محفوظ کی ہیں. 99 رحمتیں روز قیامت کے لیے محفوظ کی ہیں. اور پھر معصوم کا یہ جملہ ملتا ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے تعلقات، دنیا کے ہر قسم کے جذبات، چرند کی پرند سے محبت ہے. اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے تو ماں کی باپ سے محبت، ماں کی بیٹے سے محبت، بیٹے کی ماں سے محبت، اولاد کی ماں باپ سے محبت، دنیا کے ہر قسم کی محبتوں کا تقاضا عجیب قسم کا ہوا کرتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے اس ایک رحمت کے زمرے کے اندر ڈالی.
اور پھر 99 رحمتوں کو روز قیامت کے لیے محفوظ کر دیا کہ روز قیامت یہ 99 رحمتیں کام آنے والی. یہ خداوند عالم کی رحمت کا ایک نمونہ. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار نے اس کو ابتدائے انسانی سے شروع کیا کہ جب پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں شخص آیا اور وہ شخص آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے سوال کرتا ہے. سوال کس نوعیت کا ہے؟ یوں تو پیغمبر اکرم سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے ہیں. کبھی ابو جہل نے بھی آ کے سوال کیا ہے, کبھی ابو سفیان نے بھی آ کے سوال کیا ہے. ان سوالوں کی نوعیت بھی مختلف تھی, لیکن پیغمبر کا ماننے والا پیغمبر سے آ کے سوال کر رہا ہے. اور کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ. اچھا, یہی سوال آج کے دور کے انسان کا بھی سوال ہے. سوال کس طریقے سے ہے؟ یا رسول اللہ, رزق کی پریشانی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ پروردگار مجھے رزق دینے والا ہے یا نہیں دینے والا. اب پیغمبر سے سوال کیا جا رہا ہے, اور پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے. وہ رحمت للعالمین, جس شخص نے سوال کیا ہے اس کو جواب اس کی حیثیت, اس کی صلاحیت کے مطابق دیا ہے. اگر پیغمبر فقط عام طور پر یہ کہہ دیتے کہ خداوند عالم رزق دینے والا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ جواب کافی تھا. پیغمبر کا یہ جملہ ضمانت ہے, پیغمبر کے لبوں سے جملہ نکلے پروردگار پورا نہ کرے ممکن نہیں ہے. اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ پروردگار تجھے رزق دینے والا ہے, مطمئن ہو جا, کوئی بڑی بات نہ تھی. پیغمبر اکرم نے اسے فلیش بیک میں لے گئے اور اسے پرانی نعمتوں کو یاد دلانا شروع کیا. یہ قناعت کرنے کا یا راضی کرنے کا ایک طریقہ تھا جو پیغمبر نے اسے سکھلایا. اور پیغمبر نے سوال کیا کہ اس پروردگار عالم نے تجھے 3 حالتوں کے اندر رزق دیا ہے, کیسے ممکن ہے چوتھی حالت میں رزق نہ دے؟ جس نے تجھے 3 حالتوں کے اندر رزق دیا ہے, کیسے ممکن ہے کہ تجھے چوتھی حالت کے اندر رزق نہ دے؟ اب سوال کرنے والا شخص پیغمبر سے کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم میری کون سی 3 حالتیں ہیں. اب میں اپنی گفتگو کو لنک کروں میرے جملے کے ساتھ کہ ابتدائی انسانیت سے پروردگار نے آخر انسانیت تک رحمت کو چھپا کے رکھا ہے. پیغمبر نے کہا کہ جب تم معرض وجود میں نہیں آیا تھا, جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, ابھی ایک نطفے کی حیثیت سے اپنی ماں کے رحم کے اندر موجود تھا, یہ بتا ظاہری اعتبار سے تیرا کوئی وجود نہ تھا, کھانا ماں کھایا کرتی تھی, پرورش تو پایا کرتا تھا. کھانا ماں کھایا کرتی تھی, پرورش تو پایا کرتا تھا, غذا ماں کے پیٹ میں جاتی تھی, نشو نما تیری ہوا کرتی تھی. وہ کون سی ذات تھی کہ جس نے ماں کی غذا کے ذریعے سے تیری نشو نما کے اسباب کو فراہم کیا؟ وہ پروردگار تھا کہ جس نے اس وقت تجھے رزق دیا کہ جب تیرا وجود بھی ثابت نہ تھا, اور پھر جب تو پیدا ہو گیا. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی عادت کیا ہوتی ہے یا اس کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے یخرجون من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طریقے سے نکالا کہ تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے. کہ ایک بچہ کے جو نومولود بچہ ہے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. کچھ پینے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر پانی پی لے؟ نہیں رکھتا. یہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ گرو کرنے کے ساتھ اور نشو نما اور پرورش پانے کے ساتھ آیا کرتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے. پیغمبر مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جب تو پیدا ہو گیا اس وقت بھی تو کچھ کرنے کے قابل نہ تھا. پروردگار نے تیری ماں کی دل میں تیری محبت کو اس طریقے سے ڈالا کہ ماں تیری غذا کا سبب بن گئی. تو ماں کے جسم سے چمٹ کر اپنی غذا کے سبب کو حاصل کیا کرتا تھا. یہ محبت کس نے ڈالی؟ یہ پروردگار نے ڈالی. یہ دوسری کیفیت تھی. اور اس کے بعد تیسری کیفیت, اب پیغمبر مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب تو تھوڑا اور پرورش پانے لگا, اب تیری عمر اس حد تک ہو گئی کہ تو کچھ کھا سکتا ہے, تو کچھ پی سکتا ہے, پڑھنے لکھنے کی عمر ہے,
کا تیسری کیفیت کے اندر جب تو ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھا، کس عنوان سے؟ کھانے پینے کے معاملے کے اندر، کہ پروردگار نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیرے لیے اتنی محبت ڈالی کہ اپنی غذا کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تیرے لیے غذا کا سبب فراہم کیا کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کی محبت پروردگار عالم نے دل میں ڈالی کہ باپ پورا دن محنت کرنے کے بعد رات کو آ کر یہ جملہ کہتا تھا کہ میں نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، یا ماں پورا دن محنت کرنے کے بعد گھر کے کاموں کو انجام دینے کے بعد رات کو تیرے لیے غذا کے سبب کو فراہم کیا کرتی تھی کہ تو پڑھ لکھ لے، ہم بھوکے رہ جائیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس کیفیت کے اندر کہ جب تو کچھ کرنے کے قابل ضرور تھا لیکن خود مختار نہ تھا، تیرے ماں باپ کے دل میں محبت کو کس نے ڈال دیا؟ یہ پروردگار کی ذات تھی کہ جس نے محبت کو ڈالا۔ پھر پیغمبر مخاطب ہوئے کہ وہ پروردگار کہ جو تو ان تین کیفیتوں کے اندر تجھے فراموش نہیں کرتا، آج جب تو خود محنت کرنے کے قابل ہے، آج تو کمانے کے قابل ہے، پروردگار نے تجھے صلاحیتیں بھی دی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان تین حالتوں میں وہ تجھے فراموش نہ کرے اور اس حالت میں فراموش کر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ جس نے تجھے اس وقت رزق دیا اب بھی رزق دینے والا ہے۔ لہذا مطمئن پیغمبر نے اس طریقے سے کیا کہ رزق تمہیں ملنے والا ہے۔ کوشش انسان کا کام ہے۔ جب مولا کائنات کی بارگاہ میں شخص نے آ کر سوال کیا، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، کہ مولا کائنات اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے۔ یہ خطبات اور یہ جملے کلمات قصار کے اندر بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ سے شغف رکھیے اور نہج البلاغہ کو کھول کر کم سے کم آخری حصہ جو اس کا ہے اس کی تلاوت ضرور کریں کہ رزق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک وہ ہے کہ جس کو انسان ڈھونڈتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو رزق خود ڈھونڈتے ہوئے انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کے دور کی طرح اس وقت سوال کرنے والے بھی موجود تھے جن کو اگر میں بہت ہی سلینگ لینگویج میں یا بہت عام زبان میں کہوں تو ہوشیار اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے۔ آج بھی علماء سے سوال کیا جاتا ہے، جب کوئی روایت کربلا کی بیان کی جاتی ہے، جب کوئی دوسری بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ایسا موجود تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ نہ یہ عالم اس کربلا میں موجود تھا 61 ہجری کے اندر، نہ یہ موجود تھے۔ لہذا باقاعدہ طور پر کبھی کبھار مزاحن بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا کوئی شخص مولا کائنات کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا اور مولا سے سوال کیا کہ جب مولا نے یہ کہا کہ ایک رزق وہ ہے کہ جس کو انسان تلاش کرتا ہے، دوسرا رزق وہ ہے کہ جو خود انسان کو تلاش کرتا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ انسان محنت کرے، ممکن ہے کہ جس رزق کو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اسے اس طرح نہ ملے کہ جس طرح وہ چاہ رہا ہو، لیکن جو رزق پروردگار نے اس کے مقدر کے لیے لکھ دیا وہ اس سے مل کے رہے گا، چاہے وہ کوشش کرے چاہے نہ کرے۔ ذمہ داری بہرحال انسان کو پوری کرنی ہے۔ شریعت نے بہرحال کبھی بھی، اسلام نے کبھی بھی اس بات کو پروموٹ نہیں کیا کہ انسان گھر پر بیٹھ جائے۔ خود معصومین کی روایت کے جملے ہیں کہ اس شخص کی دعا پروردگار عالم قبول نہیں کرتا کہ جو گھر پر بیٹھ جائے اور پھر یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم میرے رزق میں اضافہ کر دے، پروردگار مجھے رزق عطا کر دے۔ جب گھر پر بیٹھ کر صرف دعا مانگنی ہے، پروردگار ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ اسباب ان اسباب میں سے ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہیں۔ جب مولا سے سوال کیا، مولا آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک رزق وہ ہے جو انسان کو تلاش کرنے والا ہے، تو یہ رزق کیسے ملے گا؟ مولا نے کہا اسے مل کر رہے گا۔ کہا مولا اگر ظاہری اسباب سے ساری چیزیں ختم کر دی جائیں پھر کیسے ملے گا؟ مولا نے سوال کیا کہ ذرا یہ بتا کہ اگر کسی شخص کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا جائے، ساری کھڑکیاں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ جہاں سے ہوا کا بھی گزر ہو، کہ ایسے شخص کو موت آ سکتی ہے؟ اب سوال کرنے والے سے مولا نے سوال کیا ہے کہ ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے کہ جہاں پر کوئی شے موجود نہ ہو، کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو، ہوا کا گزر نہ ہو رہا ہو، کہ ایسے شخص کو موت آ سکتی ہے؟ کہ مولا کیسی بات کرتے ہیں، بالکل موت آ سکتی ہے، ایسے شخص کو تو فوراً موت آ جانی چاہیے۔ مولا نے کہا کہ جہاں سے موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر آنے والا ہے، وہیں سے خداوند عالم رزق کا سامان بھی پیدا کرنے والا ہے، وہیں سے خداوند عالم رزق کا سامان بھی پیدا کرنے والا ہے۔
تو یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے 3 حالتوں کے بعد چوتھی حالت میں انسان کو فراموش نہیں کیا. خود معصومین کے زمانے کے اندر اور انبیاء کے زمانے کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کے لیے باقاعدہ طور پر جملے کہے ہیں. یہ چھوٹا جملہ نہیں کہہ، جملے کہے ہیں کہ انسان کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ رزق پروردگار دینے والا ہے. انسان اپنی محنت ضرور کرے لیکن مایوس نہ ہو جائے. اسی لیے قرآن کریم کے اندر آپ متعدد مقامات پر پڑھتے ہیں کہ پروردگار، ہر جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم رزق دینے والا ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ کوئی زمین پر چلنے والا چوپایا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی رزق کی ذمہ داری پروردگار کے ذمہ ہے. اب انسان آمادہ ہو جائے کہ پروردگار رزق دینے والا ہے. ہاں، کم ملے گا یا زیادہ ملے گا یہ انسان کی ایفرٹ کے اوپر بھی ہے، انسان کے اعمال کے اوپر بھی ہے اور پروردگار کی مصلحت کے اوپر بھی ہے. لہذا حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ اے موسیٰ، اس وقت تک پروردگار عالم کے رزق سے مایوس نہ ہو جانا جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے. تمہیں کیسے یقین ہوگا کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے؟ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا، یہ دینا خدا کی ذمہ داری ہے، پروردگار عالم دینے والا ہے. تو اس پروردگار نے اپنی رحمت کے ذریعے سے انسان کی ذمہ داری کو لیا ہے جو ابتدائی انسانی سے لے کر آخر انسانی تک ہے. اور جب زندگی کے اندر انسان کو دیکھا تو اس وقت بھی اسے فراموش نہ کیا. آپ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ جن نعمتوں کا ہم محاسبہ بھی نہیں کر سکتے، جن نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے. یہ خود خداوند عالم کی رحمت کی ایک مثال ہے. اور خصوصاً ہم جیسے افراد کے جو اہل بیت کے مسلک سے وابستہ ہیں، اب تھوڑا خصوصی ہو کر بات کروں کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمت ہمیں یہ عطا کی کہ ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک کر دیا. کیا یہ کم نعمت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ ہمارے گھر کے اندر محمد اور آل محمد کا نام لیا جاتا ہے؟ ہمارے بچے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو آج کی قوم ہے. علی الخصوص ہم ایک شکوہ کرتے ہیں. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں جو زیادہ وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ابھی تک رمضان کی یادداشتیں وابستہ ہوں گی. آپ کے ذہنوں میں کہ رمضان کے اندر آپ دعا افتتاح کے جملے پڑھتے ہیں اور دعا افتتاح کے اندر اواخر کے اندر کچھ جملے ہیں کہ جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس میں آپ باقاعدہ طور پر زمانے کے امام کو پکارتے ہیں اور اس طریقے سے پکارتے ہیں. ایک تو دعائے ندبہ کے جملے ہیں، میں دعا افتتاح کے جملوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آخری میں دعا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من القادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. اس سے پہلے ایک جملہ یہ ہے اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے پروردگار ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جس زمانے کے اندر موجود ہیں اس زمانے کے اندر ہمارا نبی نہیں ہے کہ جس کی نبوت کے ہم اقرار کرنے والے ہیں. ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمارے زمانے کے اندر موجود نہیں ہے. وغیبت ولینا، اور ہمارا جو والی و وارث ہے وہ غیبت کے اندر ہے. 260 سنہ ہجری کے اندر زمانے کے امام غیبت کے اندر چلے گئے. آج 1434 سنہ ہجری ختم ہونے کو ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا ہماری تعداد قلیل ہے، وقلت عددنا وکثرت عدونا، ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، وشدت الفتن بنا، زمانے کے فتنے اتنے زیادہ ہے کہ جو زیادہ شدید ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پس ہے پروردگار زمانے کے امام کے ذریعے سے ہمیں بھی عزت عطا فرما، اہل اسلام کو بھی عزت عطا فرما. اور پھر دعا کے جملے ہیں کہ ہم تجھ سے رغبت رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ایسی قیادت کی کہ پروردگار کے جب زمانے کا امام آئے تو ہم اس کے حامی و ناصر ہوں، کہ جس کی قیادت کے اندر اے پروردگار اہل اسلام کو تو فتح عنایت کرے گا. اب اس دعا کے اندر آپ نے پروردگار سے یہ شکوہ کیا کہ پروردگار ہمارا نبی ہمارے درمیان موجود نہیں تھا، ہمارا ولی غیبت کے اندر ہے. آپ یہ شکوہ 1435 سنہ ہجری کے اندر کر رہے ہیں، لیکن اب میں اس بات کی طرف لے جاؤں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی
کتب تواریخ کے اندر یہ جملے پیغمبر کے محفوظ ہیں کہ پیغمبر اکرم مسجد النبوی کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ کہا کہ اللہم لقنی اخوانی، اے میرے پروردگار اہل بیت ہمارے لیے رحمت ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ان رحمت والوں نے ہمیں کس طریقے سے پکارا ہے۔ پیغمبر یہ جملہ کہہ رہے ہیں اللہم لقنی اخوانی، اے میرے پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے۔ اصحاب کا مجمع موجود ہے، مولائے کائنات موجود ہیں، سلمان موجود ہیں، ابو ذر موجود، اتنے جلیل المرتبت اصحاب کرام موجود ہیں، سب کا جملہ یہ ہے پیغمبر خدا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اسلام کا تو نعرہ ہی یہی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ پیغمبر کا جملہ یہ ہے، جب ان افراد نے سوال کیا ہے پیغمبر خدا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، پیغمبر نے کہا کہ تم میرے اصحاب ہو، میری صحبت کرنے والے ہو، میرے حقیقی بھائی وہ ہیں کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے جملے کو آگے بڑھایا اور کہا کہ میرے بھائی وہ ہیں کہ جو اس زمانے کے اندر آئیں گے کہ جس زمانے کے اندر نہ علی موجود ہوگی، نہ فاطمہ موجود ہوں گی، نہ حسن ہوں گی، نہ حسین ہوں گے۔ اور اس زمانے میں آنے والوں افراد کا ایمان میرے زمانے کے لوگوں کے ایمان سے زیادہ قوی ہوگا کہ میری نبوت کا اقرار کریں گے، علی کی ولایت کا اعلان کریں گے، حسن و حسین پہ ماتم کریں گے، فاطمہ پر ماتم کریں گے۔ یہ میرے بھائی ہیں کہ جن سے ملاقات کی میں دعا کر رہا ہوں، اے پروردگار میری ان بھائیوں سے ملاقات کرا دے کہ یہ اس زمانے کے اندر ہوں گے کہ جس میں علی و فاطمہ، حسن و حسین نہیں ہوں گے۔ یہ رحمت للعالمین ہمیں پکار رہے ہیں کب؟ 10 سن ہجری کے اندر۔ یہ پیغمبر نے ہمیں پکارا 10 سن ہجری کے اندر، ہمیں یاد کیا اور کہا کہ تعجب ہے ایسے افراد پر کہ میں موجود نہیں ہوں گا لیکن میری نبوت کا اقرار کریں گے، علی موجود نہیں ہوں گے، علی کی ولایت کا اعلان کریں گے، حسن و حسین نہیں ہوں گے، حسن و حسین کی محبت کا دم بھریں گے۔ تو یہ کم رحمت ہے پروردگار کی زندگی کے اندر کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے متمسک کر دیا، ہمیں در اہل بیت سے متمسک کر کے پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے ایک نمونے کو دکھلا دیا کہ زندگی کے اندر تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور پھر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم اس وقت بھی اپنی رحمت کے اسباب کو بند نہیں کرتا۔ بڑی عجیب روایت ہے، بعض اوقات انسان فقط شرعی ذمہ داری سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو فراموش کرتا ہے اور شریعت کے سہل ہونے کا باقاعدہ طور پر تھوڑا فائدہ بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال جب پاکستان کے اندر کوئی شخص اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ بھی کی جاتی ہے، نماز جنازہ بھی منعقد کی جاتی ہے۔ یقیناً یہاں پہ بھی نماز جنازہ ہوتی ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ شاید پاکستان جنازے کو بھیجا جاتا ہے، یہاں پر منعقد کی جاتی ہے۔ بڑی عجیب روایت ہے معصوم کی، آپ ذرا غور کیجئے خداوند عالم کی رحمت کیا ہے۔ خداوند عالم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی انسان کو اپنی رحمت سے خالی نہیں رکھا۔ وہ اہل بیت کہ جس اہل بیت نے ہمیں یاد کیا ہے، کہ جس اہل بیت سے جب سوال کیا گیا ایک مرتبہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے، سوال کیا کسی نے کہ مولا آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اب در اہل بیت سے منسلک کی ساری باتیں ہیں، لہذا فضیلت اہل بیت اگر بیان نہ کی جائے تو یہ ظلم ہے کہ مولا آپ کی فضیلت کیا ہے؟ 8ویں امام نے مسکرا کر جواب دیا اور ایک جملہ کہا کہ جس جملے کے سامنے کوئی دوسرا جملہ نہیں ہے۔ واقعاً قسمیہ اور حلفیہ میں یہ کہوں کہ اس جملے کے سامنے کوئی دوسرا جملہ نہیں ہے، کہ جس جملے کے بعد کسی دوسرے جملے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ امام رضا سے سوال کیا جا رہا ہے مولا اپنی کوئی ایک فضیلت بتلا دیجئے، اور مولا یہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ فضیلت اہل بیت کی کم نہیں، ہر کوئی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے،
ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ہر کوئی چاہتا ہے نقوی بن جائے, علوی بن جائے, رضوی بن جائے. کیا چیز ہے اہل بیت کے خاندان کے اندر کہ ہر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. سادات نہ بھی ہو تو سادات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. اور اسی در سے جب سوال کیا جا رہا ہے, بڑی عجیب روایت ہے, چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت داؤد کا پورا واقعہ بیان کیا چھٹے امام نے کہ حضرت داؤد کے زمانے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت داؤد کو مخاطب کیا, اور ایک عابد کہ جو ان کے زمانے کا عابد تھا, کہا یہ ریاکار ہے, اس کی عبادت کے اندر ریا ہے. وہ ریا کہ جس کو شرک سے تعبیر کیا گیا, اور شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, یہ شرک پروردگار عالم پر ظلم عظیم ہے. اور کہا کہ اس سے روابط نہ رکھنا ہے داؤد. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت داؤد کو پروردگار نے مخاطب کیا کہ وہ عابد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم نے اس کی جنازے کے اندر شرکت نہ کی. کہا پروردگار تو نے کہا تھا ریاکار ہے, میں نے توجہ ہی نہیں دی اس کی طرف. کہ نہیں, اس کی مغفرت ہو گئی. پروردگار حضرت داؤد کو مخاطب کر رہا ہے, وصل شیعہ کی روایت بھی ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی. اب چھٹے امام نے اس جملے کو کہنے کے بعد اپنے اصحاب سے یہ جملہ کہا کہ پروردگار کی رحمت کتنی وسیع ہے, اس کی طرف غور کرو. کہا اب جو میں جملہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات شریعت کی آسانی کا فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. نماز جنازہ ہے واجب کفائی, کہ اگر کچھ افراد نے اس نماز کو قائم کر دیا تو دیگر افراد سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ وجوب اس کا رہتا ہے, لیکن وجوب کی حیثیت پر ختم اس نماز سے ہو جاتی ہے کہ دیگر نے اس کو قائم کر لیا. اگر ایک جنازہ پڑا ہے اور کوئی اس کی تشییع جنازہ نہیں کر رہا تو پھر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جائے اس کے جنازے کو قائم کرے. جب دوسرے افراد شرکت کر لیتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کو ختم کر لیتے ہیں کہ نہیں, چونکہ دوسروں نے ذمہ داری کر لی ہے لہذا ہم نہیں جا رہے. جنازے کا فائدہ کیا ہے؟ اب جنازے کا فائدہ چھٹے امام کی زبانی سنیے کہ چھٹے امام نے اس جنازے کی مثال دی جو حضرت داؤد کے زمانے کا جنازہ ہے, اور یہ جملہ کہا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اگر اعمال کے اندر تھوڑی بہت کجی بھی رہ گئی ہے, تھوڑی بہت خامیوں کوتاہی بھی رہ گئی ہے, جب نماز جنازہ کا قیام ہو رہا ہوتا ہے, چوتھی تکبیر کے اندر آپ یہ جملہ کہتے ہیں, بلکہ آخری تکبیر کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں. نماز جنازہ اگر یاد ہو تو آپ اس کو ریکال بھی کر سکتے ہیں کہ جب بالکل آخری تکبیر کہتے ہیں, میت آپ کے سامنے ہوتی ہے, نماز جنازہ چونکہ خود پڑھنی ہوتی ہے لہذا آپ کو بھی یاد ہوگی کہ اللہم, یہ جو بندہ ہے, انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک, یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری کنیز کا بیٹا ہے. نزل بک وانت خیر منزول بہ, پروردگار تو نے اس کو پیدا کیا ہے اور تو بہترین پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد آپ ایک جملہ کہتے ہیں, انتہائی اہم ترین جملہ معصوم کی روایت کے مطابق, اللہم انا لا نعلم منہ. اگر مرد کی جنازہ ہے تو آپ کہتے ہیں لا نعلم منہ, اور عورت کی ہے تو آپ کہتے ہیں لا نعلم منہا. لا نعلم منہ الا خیرا, اے پروردگار ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر کیا جانتے ہیں؟ خیر جانتے ہیں, اچھا ہی جانتے ہیں. ان کان محسنا فزد فی احسان, اگر پروردگار احسان کرنے والا تھا تو اس کے احسان کو اور زیادہ فرما. وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ, پروردگار اگر گناہگار تھا تو کریم ہے, تو رحیم ہے, اس سے درگزر فرما. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو پروردگار اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما, اور پروردگار شہدائے صدیقین کے ساتھ اس کو محشور فرما. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز جنازہ کے اندر اس جملے پر پہنچتا ہے کہ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا, کہ پروردگار ہم اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں, جب اس جملے پر پہنچتا ہے پروردگار عالم اس مومن کے جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے, اس کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. اور پھر مثال دی کہ جو حضرت داؤد کے زمانے کے اندر اس عابد کی جنازہ ہوئی, 40 مومنین شریک تھے, 40 مومنین نے گواہی دی, پروردگار نے اس کی دعا کو قبول کیا, ان کی گواہیوں کو قبول کیا, اس کی مغفرت کر دی. جب کسی نے سوال کیا مولا اگر گناہگار تھا پھر بھی, تو مولا کا جملہ یہ تھا لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاء, کیونکہ مومنین گواہی دے رہے ہیں
کہ یہ پروردگار ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور جب مومنین گواہی دے دیں واللہ لا يرد شہادتہم، پروردگار عالم ان کی شہادت کو یا ان کی گواہیوں کو رد نہیں کیا کرتا. یہ پروردگار کی رحمت کے تقاضے کے خلاف ہے کہ انسان ایک مومن کے بارے میں خیر کا دعویٰ کرے، پروردگار کا نہیں، اس میں خیر نہیں. مومن کسی کے خیر کی گواہی دے دے، پروردگار عالم مومن کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قبول کر لیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیشتر مراجع باقاعدہ طور پر مستحب سمجھتے ہیں کہ 40 مومنین کی دستخط یا 40 مومنین کی گواہی ساتھ میں ہو کہ جو مرحوم کے ساتھ دفنائی جائے. علامہ مجلسی نے باقاعدہ طور پر اس کو مستحب گردانا ہے، اپنی کتب کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، پروردگار عالم اس وقت بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھ رہا، اپنی رحمت کے غلاف میں لپیٹا ہوا ہے کہ اگر اس بہانے سے تم خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہو، خداوند عالم ان گواہیوں کی بنیاد پر تمہاری مغفرت کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد کے مرحلے کے اندر، اگرچہ کہ اس کے قریب کا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، فضائل کے نقطے بھی بہت ہیں، لیکن بہرحال ابھی گفتگو انشاءاللہ اس پورے مہینے کے اندر آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی، تو ان مقامات پر یہ باتیں کی جائیں گی کہ اس کے بعد کے مرحلے میں بھی پروردگار عالم اپنی رحمت سے انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا ہے. اور یہ جو مہینہ اگلا شروع ہونے والا ہے یہ ہے ہی رحمت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ ہے. یوم عرفہ، اس سے بڑا دن کون سا دن ہوگا کہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس دن بھی کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی غیر سے مانگتا ہوا نظر آئے تو واقعاً ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ اس دن تو اس شخص کے لیے بھی باقاعدہ طور پر پروردگار عالم نامہ اعمال میں تقدیر میں کچھ لکھ دیا کرتا ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا نہیں ہے. وہ بچہ کہ جو ماں کے بطن کے اندر موجود ہے، پروردگار عالم یوم عرفہ کے دن اس کے لیے کچھ نہ کچھ تحریر کر دیا کرتا ہے. یہ خداوند عالم کی رحمت والے ایام ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کے قریب آ رہے ہیں. اب معصوم کا جملہ کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جب پروردگار عالم انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھنے والا. کون سا مرحلہ؟ پل صراط کا مرحلہ. 8ویں امام کی روایت ہے، امام مظلوم کی روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے. عرفہ کی مخصوصی ہے، بیشتر افراد ایسے بھی ہوں گے جو کربلائے معلیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے. ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت امام مظلوم نصیب فرمائے. کہ معصوم کا جملہ یہ ہے کہ من زارنی بعد موتی، امام مظلوم کا جملہ ہے کہ جو میری شہادت کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کو آتا ہے، زرتہ یوم القیامہ، میں روز قیامت اس کی زیارت کو آتا ہوں. امام مظلوم کی بڑی عجیب روایت ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں. جب معصومین کی روایت کو دیکھا، 8ویں امام کا جملہ یہ ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں 3 مقامات پر اس کی مدد کرنے کو آتا ہوں. جب سکرات کے عالم میں جان نکل رہی ہوتی ہے تمہارا امام تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو، قبر کی پہلی رات کی جو مشکل ترین رات ہے، معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا مشکل کیا ہے، کہا موت مشکل ہے. کہا مشکل کیا ہے، کہا قبر کی پہلی رات مشکل ہے. کہا مولا اس سے بھی زیادہ کوئی مشکل چیز ہے، کہا ہاں اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ قبر کی پہلی رات انسان گزارے لیکن بغیر تیاری کے جائے. کہا تمہارا امام اس وقت تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جب پہلی رات تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تمہارا امام اگر تم نے زیارت کی ہے، امام تمہاری زیارت کے لیے آئے گا. اور تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب روز قیامت حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تمہارا امام تمہاری نصرت کے لیے اس وقت آئے گا. تو اس وقت بھی پروردگار عالم نے اہل بیت کے توسط سے اس رحمت کو دور نہیں کیا. لیکن عجیب روایت یہ ہے کہ جب روز قیامت کے اندر میدان حشر کے اندر نامہ اعمال کو مرتب کیا جا رہا ہوگا، کرامن کاتبین یہ تحریر کرنے والے ہوں گے کہ پروردگارہ اس شخص کے نامہ اعمال کی بنیاد پر اسے اب جہنم میں جانا چاہیے. اور وہ شخص مڑ کر دیکھ رہا ہوگا گویا ایسے کہ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. پروردگار عالم مخاطب ہوگا کہ اے شخص کہاں دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے. اور یہ شخص یہ جملہ کہے گا پروردگارا مجھے تجھ سے حسن ظن یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا.
خداوند عالم کرامن کاتبین کو حکم دے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی ایسی لکھ دو کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے. فرشتے سوال کریں گے پروردگارا ابھی تک کے اعمال ایسے تھے کہ جس کے باعث اس کو جہنم کے طبقات میں جانا چاہیے تھا. خدا کہے گا کہ مجھے اپنی ذات احدیت کی قسم ہے, اس نے چونکہ مجھ سے حسن ظن رکھا ہے, میری رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مجھ سے حسن ظن رکھے اور میں اس کے جہنم کے طبقات کے اندر ڈال دوں. کوئی مجھ سے حسن ظن رکھے اور میں اس کو جہنم کے طبقات کے اندر ڈال دوں. آپ ذرا غور کیجئے دعائے کمیل کے ان جملوں کے اندر کہ جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں مولا کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے پروردگار تو آتش جہنم میں پڑے رہنے والے شخص کی آواز کو کیسے سنے گا کہ جبکہ تو نے خود اس کو پیدا کیا ہے, تو نے خود اس کو پناہ دی ہے, جبکہ وہ تیری توحید کا اقرار کر چکا تھا. خداوند عالم یہ بات تیرے لطف و کرم سے میل نہیں کھاتی. یہ شب جمعہ وہ شب جمعہ ہے کہ جس شب جمعہ کے اندر ہم سب خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں کہ اے پروردگارا آج کی شب وہ شب ہے کہ جو تو آتش جہنم سے نجات عطا کیا کرتا ہے. آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں تیری رحمت کے ہم زیادہ سے زیادہ امیدوار ہیں. آج کی شب مرحومین کی شب ہے. یہ تیری رحمت کم نہیں ہے کہ تو نے مرحومین کے لیے کسی دروازے کو بند نہیں کیا, تو نے ارواح کے لیے بھی دروازے کو کھلا رکھا. پروردگار یہ تیری رحمت کم نہیں ہے کہ ہم یہاں سے فاتحے کو ایصال کرتے ہیں, مرحومین تک پہنچ جایا کرتا ہے. شیخ مہدی مازندرانی فرماتے ہیں کربلا کے اندر امام مظلوم کے روضے کے پاس, اب میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں, کربلا کے اندر امام مظلوم کے روضے کے پاس ہر شب جمعہ جا کر 2 جملے مصائب کے پڑھا کرتا تھا, اپنے والدین کو ہدیہ کر دیا کرتا تھا, اور زیارت پڑھنے کے بعد والدین کی نیت کو بھی شامل کر لیا کرتا تھا. یہ طریقہ ہے جو علماء نے سکھائے کہ انسان شب جمعہ اگر اعمال کو کر رہا ہے, واجب کے اندر کسی بھی مرحوم کو شامل نہیں کر سکتے, لیکن جتنے مستحب ارکان ہیں آپ اس کے اندر مرحومین کی ساتھ میں نیت کر سکتے ہیں. کہ جب شب جمعہ امام مظلوم کی بارگاہ میں زیارت پڑھا کرتا تھا, ایک مرتبہ جو ہے وہ امام مظلوم کو یاد کرتے ہوئے ماں باپ کی نیت بھی کر لیا کرتا تھا کہ یہ مصائب کے جملے ماں باپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ایک شب جمعہ ایسی آئی کہ جب امام مظلوم کے حرم میں گیا, زیارت پڑھنے کے بعد آ گیا, یاد نہیں رہا کہ ان کو ہدیہ کرنا تھا. اس شب جمعہ میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ میرے سامنے موجود ہیں, خواب کے عالم میں دونوں رو رہے ہیں, اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو ہر مرتبہ ہمیں ایک بہترین تحفہ دیا کرتا تھا. ہم اہل جنت کے درمیان, اہل برزخ کے درمیان اس طریقے سے تھے کہ جیسے کوئی نورانی شخصیت ہے, ہر کوئی ہم سے ہا کے ملا کرتا تھا, ہر کوئی ہمارا خیال رکھا کرتا تھا کہ آپ برگزیدہ شخصیات ہیں, آپ کے تحفے آیا کرتے ہیں, لیکن آج کے دن تو نے ہمیں کچھ نہیں بھیجا. آج ہم سب لوگوں سے مختلف ہو گئے. کون سا ایسا عمل تھا کہ جو تو انجام دیا کرتا تھا؟ کہا کچھ نہیں, بس امام مظلوم کی بارگاہ میں جا کر 2 جملے مصائب پڑھا کرتا تھا, اور وہ مصائب کے جملے آپ کو ہدیہ کر دیا کرتا تھا. یہ خداوند عالم کی رحمت کم نہیں ہے کہ اس نے مرحومین کے لیے دروازے کو بند نہیں کیا. ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں. لہذا آج کی شب کے اندر مرحومین کو یاد کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں اس شخصیت کا واسطہ دینا ہے کہ جس کو باب الحوائج کہتے ہیں, جس کو باب الحوائج کہتے ہیں. تمام افراد حاجات لے کر آتے ہیں, ہم باب الحوائج کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. باب الحوائج اہل فکر کے اندر, اہل تشیع کے اندر ہمارے ہاں 3 باب الحوائج مانے جاتے ہیں. ایک سرکار غازی ابو الفضل عباس, دوسرے 7واں امام امام کاظم, اور تیسرے 6 ماہ کا علی اصغر, کہ جس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ آج اس 6 مہینے کے بچے کے کچھ مصائب کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں. مظلومیت علی اصغر کیا ہے اور نصرت علی اصغر کیا ہے؟ وہ ناصر ہے کہ جو بے زبانی کے عالم میں نصرت کر رہا ہے حسین کی. ایسا ناصر کہ جس نے حسین کے صدائے استغاثہ پر لبیک کہا ہے. وہ ناصر, وہ نصرت کرنے والا کہ جس کی ماں شب عاشور تک روتی رہی کہ حسین کی نصرت کرنے والا میرے پاس کوئی موجود نہیں ہے. شب عاشور جب امام عالی مقام نے خیام کا دورہ کیا ہے, ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں جاتے ہیں, سلام ہو کربلا کی ماؤں پر
کس طریقے سے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے. کہیں پر زینب کبریٰ اون محمد کو تیار کر رہی ہیں, کہیں پر ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں, کہیں پر ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہیں. حسین نے ہر خیمے کا رخ کیا ہے, لیکن جب ایک خیمے کے پاس آئے, یہاں کسی بی بی کو دیکھا نہیں کہ کسی بچے کو تیار کر رہی, بلکہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھا تو کس کا خیمہ ہے؟ ام رباب کا خیمہ ہے. کہا رباب ابھی حسین زندہ ہے, یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا والی خدا نے دو اولادیں عطا کی ہیں, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. بچی میدان جنگ میں جا نہیں سکتی, بچہ 6 مہینے کا ہے, گھٹنیوں کے بل چل کر بھی آپ کی نصرت نہیں کر سکتا. کربلا کی ہر مستور کے پاس آپ پر قربان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. رباب کے پاس با مولا آپ پر قربان کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. میرا عقیدہ کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے کہ مولا نے کہا ہوگا اے رباب تیری قربانی سب سے بڑی قربانی ہوگی. علی اصغر کی قربانی کربلا کی بڑی قربانی ہے, سکینہ کی قربانی شام کی قربانی ہے. اور وہ وقت آیا ہے کہ جب حسین نے صدائے استغاثہ کو بلند کیا, ننھے مجاہد نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین آغوش میں لے کر آئے ہیں. فوجی اشقیاء کے سامنے ایک مرتبہ سوال آپ کیا ہے, تمہاری لڑائی مجھ سے ہے, تم مجھے پانی نہیں دینا چاہتے, اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ لو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے پانی پی لے گا, میں کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر اس 6 مہینے کے بچے کو رکھ دیتا ہوں. 6 مہینے کے بچے کو علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھا, کوئی جواب نہ آیا. اب اتمام حجت کا مرحلہ ہے. اے علی اصغر تم خود ہی بتلا دو کہ کتنے پیاسے ہو. ننھے مجاہد نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو جب اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کیا, فوجی اشقیاء میں کوہرام مچ گیا. عمر سعد کا جملہ حرملہ سے یہ ہے, اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو, اقطع کلام الحسین. وہ 3 بھال کا تیر چلا ہے, وہ 3 بھال کا تیر چلا ہے کہ جس کا کل وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ ہے. اس بچے کی کیفیت تیر کھانے سے پہلے کیا تھی؟ معصوم کی روایت کا جملہ یہ ہے کہ علی اصغر میدان کربلا میں تلظہ کر رہا تھا. یہ تلظہ کسے کہتے ہیں؟ تلظہ کہتے ہیں ایک مچھلی کی اس کیفیت کو کہ جب مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے, پہلے مرحلے میں مچھلی اپنی سانس کو باہر نکالتی ہے, سانس کو اندر لیتی ہے, دوسرے مرحلے کے اندر اچھلنا شروع کر دیتی ہے, اور تیسرے مرحلے کے اندر جب اتنی قوت نہ رہے کہ اچھل سکے, کبھی منہ کھولتی ہے, کبھی منہ بند کرتی ہے. علی اصغر کی کیفیت یہ تھی, چھوٹا 6 مہینے کا بچہ, پانی نہیں مل رہا, علی اصغر اس کیفیت میں ہے جو مچھلی کی کیفیت ہے. اب جو 3 بھال کا تیر چلا, بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. مجھے نہیں معلوم حسین مظلوم کی کیا کیفیت تھی, لیکن کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. در خیمہ پر آئے, رباب کے لبوں سے یہ جملہ نکلا, امثلو کا ینہر, اے علی اصغر کیا تجھ جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے. لیکن عزیزو, علی اصغر کی مظلومیت یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. علی اصغر کی مظلومیت یہاں ختم نہیں ہوئی. میں نے ارباب منبر سے سنا ہے, میں نے علماء سے سنا ہے, روایتوں کے اندر تذکرہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا, ایک ایک شہید کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. جب شہداء کے سروں کی تعداد کو گنا گیا, ایک سر کم تھا. ایک ملون آگے بڑھا, کہا میں نے دیکھا تھا حسین رخصت آخر سے پہلے ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے تھے, اور خیام کے پیچھے جا کر ذوالفقار سے قبر بنا کر اس بچے کو اس کے اندر دفن کیا تھا. یہ اسی بچے کا سر ہے. خدا لعنت کرے اس قوم پر کہ جس نے حسین پر ظلم کیا. 200 نیزہ بردار خیام حسینی کے پیچھے جا کر اپنے نیزوں کو زمین کربلا میں گاڑتے ہیں. بعض اوقات نیزے خالی آئے, لیکن ایک نیزہ ایسا تھا کہ جو زمین کربلا میں گاڑا تو گیا, جب واپس آیا پورا جسم علی اصغر معلق تھا.
میرا دل کہتا ہے رباب میں مرثیہ پڑا ہوگا، اے علی اکبر کربلا کا ہر ایک شہید، اے علی اصغر کربلا کا ہر ایک شہید 2 مرتبہ نہیں مارا گیا، ہر ایک مرتبہ شہید کیا گیا۔ میرا علی اصغر وہ ہے 1 مرتبہ 3 بھال کے تیر سے مارا گیا، 1 مرتبہ نیزے سے مارا گیا۔ علی اصغر کی قربانی خدا نے سب سے زیادہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارا آج کی شب جہاں تو ہزاروں افراد کو آتش جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، پروردگار ہمیں بھی آتش جہنم سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے اسقان ناقص ہیں، ہماری عزاداری ناقص ہیں، ہماری مجالس ہماری محافل ناقص ہیں۔ پروردگار تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عزاداری ناقصہ کو، ہمارے محافل ناقصہ کو، ہمارے عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحومہ روشن آرا، مرحوم سید ابن حسن زیدی، مرحومہ سبت فاطمہ، مرحوم سید شاکر حسن زیدی، حاضرین محفل کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، علی الخصوص و تمام خادمین جو اس مقام کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے، وہ تمام افراد کی جو اہل بیت کی محبت لیے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے گزر گئے کہ جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، ان تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعائے صحت کی التماس ہے جناب سید منتخب عباس کے لیے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، ام یوجیب کے ورد کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علی العموم اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہے، پروردگار ان تمام افراد کی بیماری اور پریشانی کو دور فرما۔ سب مل کر 5 مرتبہ ام یوجیب کا ورد خصوصاً اس مومن کے لیے اور علی العموم تمام مومنین کے لیے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پروردگار اس مومن جناب سید منتخب عباس کو چوتھے امام کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ علی العموم جتنے اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، پروردگار ان تمام افراد کو سید الساجدین کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔